الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف تخلیق پر کلام چل رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اس وصف پر تفصیلی کلام کی سعادت حاصل ہوئی، اور مقصود ہمارا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو کچھ باتیں بیان فرمائیں وہ ہزارہا حکمتوں کے ساتھ ہیں، ان میں ہمارے لیے ہزارہا فائدے پوشیدہ ہیں، ان میں بے شمار ایسے لطیف نکات ہیں کہ جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد انسان اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مزید یقین اور اس کی قدرت کا مزید احساس اپنے قلب میں بیدار کر کے اپنے آپ کو نفس و شیطان کی گرفت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھیں تو یقیناً یہ اس بات کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا ایمان بالکل سلامت ہو، اور نفس بھی حسرت کے ساتھ پچھتاتا رہ جائے، اور شیطان بھی ہم سے مایوس ہو جائے کہ اس کا ایمان برباد کرنا اب پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے جو اکثر مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے ایمان کمزور نظر آتے ہیں، آخرت پر ایمان کمزور نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد پر ایمان کمزور نظر آتا ہے، یقین کمزور نظر آتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً اللہ تعالیٰ سے انسان باغی ہو جاتا ہے، عالم بغاوت اٹھا لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف امداد کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سوچنے کا، غور و تفکر کا سلسلہ بالکل منقطع کر دیا۔ ہمیں موقع ملے بھی کیسے؟ جیسے بارہا ہم اس درد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بس فقط عربی عبارت، اور اگر کبھی ترجمہ تفسیر پڑھ بھی لی تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اس ترجمے یا تفسیر کو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں اور غور و تفکر کریں کہ آخری آیت، یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، مقصود الہی تو سمجھ میں آ گیا، اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ آیت ہم سے کس بات کی ریکوائرمنٹ کر رہی ہے، کس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اور کیا اس کے مطابق ہم کچھ سوچ رہے ہیں، اس کے مطابق فکر کر رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنا محاسبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اکثر مسلمان نے ترک کر دی، اور یقینی سی بات ہے ایک عام مسلمان اگر اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس طرح گہری نظر سے قرآن پاک کو پڑھ سکے تو یہ علماء کا کام ہے، یہ مشائخ عظام کا کام ہے، یہ اساتذہ کا کام ہے، ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ ذاتی طور پہ محنت کریں، محنت کرنے کے بعد اس تسلسل فکر کو حاصل کریں، اور پھر ان افکار کے نتیجے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں عوام تک پہنچائیں، اور ان میں بھی یہ شعور بیدار کریں کہ وہ قرآن کو ایک رسمی کتاب کے طور پہ نہ لیں، بلکہ جو اس کے عظیم مقاصد ہیں ان مقاصد کو، یعنی اس کے نزول کے عظیم مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کریں اور اخروی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ نجم کی آیت نمبر 45 پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا زوجین کو، یعنی دو جوڑوں کو، مذکر کو اور مؤنث کو۔ تو ہمارا اس پہ کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کا تذکرہ فرمایا، تو یقینی سی بات ہے یہ اس لیے تذکرہ فرمایا کہ ہم اس پہ سوچیں، غور و تفکر فرمائیں، مذکر کو غور کریں، مذکر پر غور کریں، مؤنث پر غور کریں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن عظیم میں خود اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ بظاہر مذکر کے ہیں، یعنی تمام مذکر کے کلمات ہیں، اس میں مؤنث کی کوئی علامات نہیں ہیں، لیکن مذکر یا مؤنث اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی صفات ہیں، مذکر ہونا، مؤنث ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکیر و تانیث سے پاک و صاف ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن عظیم میں اس نے اپنے لیے مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں، مؤنث کے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات استعمال کرنا منع ہے کہ جو مؤنث والے ہوں یا اس میں مؤنث کا شبہ بھی ہو، جیسے کہ لفظ علامہ آپ نے سنا ہوگا، اس کو اگر عربی میں لکھیں گے تو بنے گا علامتن، آخر میں گول والی تائی، گول تا جس پہ نقطے ہوتے ہیں،
تو یہ گول تا جو ہے یہ کلام عرب میں مؤنث کے لیے اکثر استعمال ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضاربۃ مارنے والی ایک عورت، آکلۃ کھانے والی ایک عورت، اسی طرح حارثۃ کھیتی باڑی کرنے والی ایک عورت۔ تو یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی بھی علامت ہے، لیکن بعض اوقات یہ گول تا اور بھی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تقریباً 8 اس کے استعمال ہیں، جن میں سے ایک استعمال یہ ہے کہ یہ مبالغے کے لیے آتی ہے، یعنی یہ ثابت کرتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں یہ ہے اس لفظ سے جو معنی جو مفہوم نکل رہا ہے اس میں کوئی مطلب قلت نہیں ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ چنانچہ علام جو لفظ ہے یہ علم سے نکلا ہے، تو ابھی آخر میں جب اس کے تا آئے گی تو یہ مبالغے والی تا ہے، جس کا اسی لیے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے علامۃن، یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ کے اندر جو تا ہے وہ تانیث کی نہیں ہے، مؤنث کی نہیں ہے، بلکہ مبالغے کے لیے لائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لفظ علامہ اللہ کے لیے استعمال کرنا منع ہے، لفظ علام استعمال کیا جاتا ہے بغیر تا کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ یہ صیغہ مؤنث کا نہیں ہے، تانیث کا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تانیث سے مشابہت تو ہے، جیسے کہ ضاربۃ آخر میں تا آتی ہے، اس طرح لامۃ اس میں آخر میں تا آ رہی ہے، وہ تانیث والی تا ہے، یہ مبالغے والی ہے، لیکن ایک دوسرے کے مشابہ تو ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اس قسم کے لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکر ہونا، مؤنث ہونا یہ مخلوق کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں، لیکن قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے لیے صیغے استعمال فرمائے ہیں سب کے سب مذکر کے ہیں، مؤنث کے صیغے استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی صیغہ استعمال کیا جائے تو مؤنث کا نہیں کریں گے بلکہ مذکر کا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو تذکیر و تانیث جائز نہیں۔ پھر فرشتوں کو لے لیجئے، فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنس نہیں رکھی ہے، فرشتوں کو مذکر مؤنث نہیں کہا جا سکتا، ان میں مطلب ہے ہی نہیں، یہ مطلب یہ جنس سمجھ لیجئے کہ جیسے جبریل امین ہیں، ان کے لیے تذکیر کے لفظ استعمال ہوں گے، لیکن اللہ نے ان میں اجناس نہیں رکھی ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کو بیٹی بیٹا وغیرہ نہ کہا جائے، کیونکہ جس طرح بس اللہ نے پیدا فرمایا یہ اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ ہاں اس کے بعد جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے چرندے پرندے درندے ہیں، اور جیسے ابھی گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پودے ہیں یہ درخت ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جن سے پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ غور و تفکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ ہم سوچیں کہ ایک مذکر کیسا ہوتا ہے، ایک مؤنث کیسی ہوتی ہے، مذکر کو مذکر کیوں بنایا، مؤنث کو مؤنث کیوں بنایا، اور ان کے مذکر ہونے میں مؤنث ہونے میں کس قدر حکمتیں ہیں، کس قدر فائدے ہیں، کس قدر کام ہیں جو ان کے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بٹ گئے ہیں۔ مذکر کا اپنا کام ہے، مؤنث کا اپنا کام ہے، مذکر مؤنث کے کام کرنے لگ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور اسی طرح اگر مؤنث اپنے کام چھوڑ کے مذکر کے کام میں لگ جائے تو اعتدال ختم ہو جائے گا اور گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذات بہت ہی حکمت کے ساتھ ہر چیز کو پیدا فرمانے والی ہے، اور جس چیز کو بھی وہ پیدا فرماتا ہے اس کے ساتھ جو مقاصد وابستہ رکھتا ہے وہ مقاصد اسی چیز کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذرا آپ ان مقاصد کو اس چیز سے ہٹائیے، یا جو مقاصد اس چیز کے ہیں ان کے علاوہ کسی اور مقاصد کے ساتھ اس چیز کا تعلق جوڑ کر دیکھ لیجئے، توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات بہت ہی پرفیکٹ اندازے کے ساتھ چیزوں کو پیدا فرماتی ہے، تو ایسے ہی پھر ذات کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے، ایسے ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آگ کے شعلے سے۔ مارج جو آگ کے بالکل اوپری حصہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا دھواں بھی نکلتا ہے، آگ کی لپٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔ یہ ہر جن کے بارے میں کلام نہیں ہے، بلکہ جنوں کی اصل یعنی ابلیس کے بارے میں کلام ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہاں ہم میں سے ہر انسان تو مراد نہیں ہوتا، ہماری اصل یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاً مٹی سے پیدا فرمایا، یہ مٹی باقاعدہ پوری دنیا سے مٹی جمع کی گئی، پھر اس کو گویا کہ گندوا کر ایک پتلا سا تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس میں روح ڈالی اور وہ جیتے جاگتے ایک انسان ہو گئے۔ تو چونکہ ہمارے جد امجد، ہمارے جو ابو البشر کہلاتے ہیں آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے والد، انہیں چونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے پھر ہر انسان کی طرف بظاہر منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، حالانکہ ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہو رہے، ہم تو پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت سے ہمیں پیدا فرما رہا ہے، ہماری اصل کو لیکن مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح جو یہ جنات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، تو یہ ابلیس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پھر ابلیس کی مؤنث پیدا کی گئی، پھر ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان کے ہاں بھی باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی ویسے ہی نظام ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جو مسلمان جن ہیں، یاد رکھیں کہ وہ تمام کے تمام شرعی احکام کے مکلف ہیں، جیسے کہ ایک عام مسلمان کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر امور ہیں، اسی طریقے سے جنات کے اوپر بھی یہ احکام لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں کو ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ تو جس طریقے سے انسانوں میں ہے کہ مسلمان ہیں لیکن کچھ فاسق و فاجر ہیں، اسی طرح جنات میں مسلمان و نیک بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں۔ جس طرح ہم میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یا مسلمان کہلانے والے ہیں اور مختلف عقائد رکھنے والے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یہ جنات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ابو الجن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے ہمارے یہاں ابو البشر ہیں، ان کے ہاں ابو الجن ابلیس تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔ اب اس کو پیدا کرنا کیسا ہوگا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے اس کو نکالا اور وہ بن گیا۔ اسی لیے جنوں کے اندر جلال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں آگ کا اثر ہے، اور انسانوں کے اندر جمال زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم میں مٹی کا اثر زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق پہ بھی غور و تفکر فرمائیں کہ آگ کی لپٹ سے ایک مخلوق کو، زندہ مخلوق کو پیدا کرنا کس قدر کمال کی بات ہے، کیونکہ آگ جلانے والی ہے، آگ چیز کو فنا کرنے والی ہے، آگ چیزوں میں تغیر پیدا کرنے والی ہے، تبدیلی پیدا کرنے والی ہے۔ آپ پانی لیتے ہیں، اس میں دودھ ڈالتے ہیں، پتی ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ اس کو چائے میں بدل دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کچی چیزیں ڈالتے ہیں، آگ اسے پکاتی ہے تو سالن بن جاتا ہے، کوئی ڈش تیار ہو جاتی ہے۔ تو آگ کا کام یا تو جلانا ہے، جیسے مکان جل گئے، فنا ہو گیا، یا تو فنا کرنا ہے، اور یا پھر چیزوں کے اندر اگر حد اعتدال میں آگ دکھائی جائے تو تغیر و تبدل ضرور پیدا کرتی ہے، ان کی ماہیت کو بدل دیتی ہے، حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ سے ایک مخلوق کو پیدا کر دیا، یہ اس کا بڑا کمال ہے، اور وہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے اللہ نے پیدا فرمایا، بہرحال اس کی حقیقت پر مطلع ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا ایک راز ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے تو لوگوں کو، انسانوں کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اس کی حقیقت تک حتمی طور پر نہ پہنچ سکے تو کچھ نہ کچھ چیز تک پہنچ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کا ذکر فرمایا اور موت اور حیات کے ساتھ اس کا تعلق ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مادی اور حسی اشیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اوصاف کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زندہ ہونا، مر جانا، یہ اوصاف ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ تو اسی نے پیدا کیا زندگی کو، اسی نے پیدا کیا موت کو، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے انسانوں، جنوں، جو شرع احکام کے مکلف ہیں، انہیں اس لیے پیدا کیا، ان کی زندگی رکھی، ان کی موت رکھی،
تاکہ ایک خاص اس کے پیچھے اللہ نے اپنا مقصد بیان فرمایا کہ یہ تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ کون دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں بھی تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ اس بات کا اقرار، اس بات کا اعتراف کہ زندگی بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، لہٰذا جو بعض اوقات ہم اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر نسبت نہیں ہوتی بلکہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ملک الموت علیہ السلام نے روح قبض کر لی، ایک آدمی کو مار دیا، فرشتوں نے روح پھونک دی اللہ کے حکم سے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں تشریف لانا، یہ ایک پھونک کا نتیجہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے پھونک ماری تھی، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً حاملہ ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، اور اس میں چند سیکنڈ لگے جیسے کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہم بعض اوقات ایک چیز کی نسبت کر دیتے ہیں مخلوق کی طرف، لیکن یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ابھی لہٰذا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک قاتل کے بارے میں جیسے آپ غور کریں کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی اس کو کس نے مارا، اس کو اس شخص نے مارا، فلاں شخص نے مارا، حالانکہ حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی پیدا کی ہے، اس کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن اس شخص کی طرف نسبت جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں مجازی طور پہ کر رہے ہیں، حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی، اور اس شخص کی گرفت بس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اسے اس قسم کا ارادہ کرنا منع کیا گیا تھا، اس اقدام فعل سے انسان کو روکا گیا تھا کہ تم ناحق کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ لہذا یہ نقطہ بھی آپ بات آئی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو خودکشی کرنے والا یا قاتل کسی کی جان کو اس کے وقت سے پہلے ختم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جان کا ایک وقت مخصوص کیا ہے، زندگی بھی اسی نے پیدا کی، موت بھی اسی نے پیدا کی، اور اس کا آپس میں تعلق بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس وقت یہ شخص پیدا ہوگا اور اس کی موت کا تعلق اس حیات کے ساتھ اتنے عرصے تک منقطع رہے گا، پھر وہ موت آ جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب جو ہم بندوں کو سزا دیتے ہیں یا خودکشی کرنے والے کو کہتے ہیں آخرت میں اس کو سزا ملے گی، تو کوئی یہ نہ کہے یا یہ نہ سوچے کہ جی اگر ایک شخص نے دوسرے کو مارا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی، اسی طرح اگر کسی نے خودکشی کر لی تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے سانس بھی لکھے گئے تھے، اس کی حیات بھی لکھی ہوئی تھی، تو اگر اس نے خودکشی کر بھی لی تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق کہ اس کو اتنی سانس سے اس کا اتنا عرصہ ہے، اس کے بعد ہی وہ شخص مرا ہے، تو اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ تو پکڑ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا اگر یہ خودکشی نہ بھی کرتا اسی وقت اس کو مرنا تھا، اگر یہ مقتول اس وقت قتل نہ کیا جاتا یہی اس کی زندگی کے اختتام کا وقت تھا، لیکن اگر کوئی اور نہ کرتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کسی شخص نے ایسا کیا تو اس کرنے سے چونکہ منع کیا گیا تھا اس لیے اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا